خان ہے تو پاکستان ہے، یہی بیماری ہے اس کو. وہ اپنے آپ کو پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے اور پاکستان کی قوم سے اوپر سمجھتا ہے. یہ غداری نہیں کر رہے، یا یہ جس طریقے سے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے عمران خان اسے ثابت نہیں کر رہے؟ میرے خیال میں غداری تو ایک چھوٹا لفظ ہو گیا ان کے لیے. بے غیرتی بے شرمی جو ہے عروج کو پہنچ گئی ہے، یہ پراکسی بن گئے. آنے والے دنوں میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ ان کو باہر سے کوئی دشمن نہیں چاہیے، یہ اپنے سب سے بڑے دشمن بن گئے. کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ بنی گالا میں کیا ہوتا تھا، خواتین کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ اس پارٹی پر یہ الزام تو لگتا ہے، تو آپ نے تو وہ چیزیں قریب سے دیکھی ہیں. ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی عورت کی عزت ہے نہیں ہے، کسی کو خطرہ ہے نہیں ہے. گیتا وائٹ سے لے کے مطلب ریحام تک کوئی پتہ نہیں کتنی کہتے ہیں کہ جی میں پلے بوائے تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایک خاتون کی عزت کرنا انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں. جو ہمیں ٹریننگ دی جاتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے ان کو اتنا گندا کریں، جو خان کے خلاف اٹھ کے بات کر لینا عورت، اس کو اتنا گندا کریں کہ وہ کسی کے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میری مہمان ہے، سینئر سیاستدان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ. عظمیٰ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت سے سوالات آپ سے پوچھنے ہیں. سب سے پہلے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کی ہر طرف گونج ہے. ادارے نے بڑا سخت موقف اپنایا ہے عمران خان کو لے کر اور ذہنی مریض تک قرار دیا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیا واقعی عمران خان ذہنی مریض ہے؟ کیونکہ آپ تو ان کی پارٹی میں رہ چکی ہیں، آپ نے ان کی سیاست کو، عمران خان کی شخصیت کو بہت قریب سے دیکھا ہے. بہت شکریہ رحمہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اٹس اباؤٹ ٹائم. دیکھیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور ان کو جتنی ڈھیل دی گئی ہے میرے خیال میں کسی اور سیاسی لیڈر کو نہیں ملی. انہوں نے جسے کہتے ہیں نا آخیر کر دی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پی ایم رہے، ٹھیک ہے، پھر اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مار کے آپ نے وہ سیٹ لوز کر لی کیونکہ آپ نے کام کچھ نہیں کیا. پھر آپ نے پورے اپنے فالوورز کو گمراہ کر کے آپ نے ریاست پہ حملہ کروا دی. ارے بھائی کمال ہے. آپ کی ذات سے زیادہ، آپ پاکستان سے زیادہ بڑے آپ کی ذات ہے، یا آپ کا ایجنڈا زیادہ بڑا ہے، یا آپ کی سیاست زیادہ بڑی ہے پاکستان سے؟ تو روما جسے کہتے ہیں انف از انف، بہت ہو گئی تھی، اتنی ہو گئی تھی. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے تو پروٹیسٹ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو آپ انٹرنیشنلی بیٹھ کے، خاص طور پہ اپنی دشمنوں کی گود میں جا کے بیٹھ کے آپ اپنے ملک کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچانا. لیکن کیا عمران خان واقعی ذہنی مریض ہیں؟ آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بڑی نارسسسٹ پرسنالٹی ہیں اور ایگو بہت بڑی ہے. تو یہ سارے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں نا، نارمل چیزیں تو نہیں ہیں. دیکھیں بات سر یہ ہے کہ یہ ہمیں کہا کرتے تھے، بلکہ ان کی بہنوں نے مجھے بتایا کہ یہ بچپن سے کہا کرتے تھے کہ میں تو بہت بڑا لیڈر بنوں گا. ٹھیک ہے، اچھا اب جب یہ لیڈر یہ شوکت خانم سے شروع ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ یہ تو قوم میرے پیچھے لگ گئی ہے، ڈونیشنز میں اتنی بٹور رہا ہوں ان سے، تو اس کو سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کروں. وہ وہاں یہ پٹری سے اتر گئے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ صرف شوکت خانم تک اپنے آپ کو محدود رکھتے اور ایک فلاحی کاموں میں رکھتے. انہوں نے جو سیاسی ڈرامہ بازی جب شروع کی تو ان کو یہ اقتدار کی جو ایک ہوتی ہے نا یہ بھوک، یہ ان کے اعصاب پہ سوار ہو گئی. یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ میں تا حیات پاکستان کا پرائم منسٹر رہوں گا. اور جب ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، سڑکوں پہ رول رہے ہوتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ ایک کاز کے لیے ان کے ساتھ نکلے ہوئے. تو یہ پتہ کیا ہمیں کہتے تھے تم لوگوں کے پاس یہ ایک چیز ہے جس کو تم سیل کر سکتے ہو، اور وہ ہے عمران خان. اچھا، تو اس کو کیش کر لو جتنا کرنا ہے. تو نہ ان کے ذہن میں کوئی وقت ویلیو تھی کسی اپنے ایم این اے کی، یا کسی اپنے سینیٹر کی، یا کسی اپنے ایم پی اے کی. وہ خان ہے تو پاکستان ہے. کہانی وہیں سے شروع ہوتی تھی اور وہیں ختم ہوتی تھی. جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، بالکل 16 نے درست بات انہوں نے کی ہے کہ جی میں پی ایم ہوں گا تو جمہوریت ہوگی، میں نہیں ہوں گا
تو آمریت میں ہوں گی تو پاکستان، میں ہوں تو پاکستان میں ہی ترقی کا سفر جو ہے ایک گانا بنانا چاہیے اس میں میں اور بیچ میں خان کو بٹھا دینا چاہیے. میں کے علاوہ جو ہے نا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا، عمران خان شیخ مجیب الرحمان کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے. ایون پاکستان تحریک انصاف کے اب اپنے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ہیں شیخ مجیب الرحمان. شیخ مجیب وہ کردار ہے جس کو ہم غدار تصور کرتے ہیں. جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا تو ساری مکتی بانی کی جو ٹریننگ تھی وہ بھارت نے کی تھی. اب جس طریقے سے ان کی بہنیں وہاں پر بھارتی میڈیا کی گود میں اور بھارت کی گود میں جا کر بیٹھ گئی ہیں اور ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو وہاں سے مدد کے لیے پکار رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی فنڈنگ وہاں سے ہو رہی ہے، ان کی کوئی ٹریننگ بھارت سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو ملاتے بھی اسی غدار سے ہیں اور وہ اس میں ان کو کوئی شرم حیا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک غدار تھا جس نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے میں بڑا کلیدی رول پلے کیا تھا. دیکھیں یہ آپ نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ذہنی مریض کی بات کی تھی تو یہ آپ کو ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں. آپ ایک اپنی دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا سے آپ باہر نہیں نکل پاتے ہیں اور وہ جھوٹ سے بنائی ہوئی دنیا ہوتی ہے. تو آپ جو آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک انفلوئنس ہے، یعنی آپ ذہن سازی کر سکتے ہیں. تو آپ اسی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جنونی جو کیفیت ہوتی ہے اور ایک ہیلوسینیشن ہوتی ہے اور ایک جھوٹ پہ مبنی ایک بیانیہ ہوتا ہے، اس کو آپ ادھر ادھر ڈال کے تو اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں. تو اس وقت یہی ہو رہا ہے. وہ سخت فرسٹریشن ان کو ہے کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے نا کہ بھئی میں تو تاحیات پی ایم ہوں گا اور ایک اور شخص سمجھتے تھے کہ میں تاحیات آرمی چیف ہوں گا. وہ لینے کے دینے پڑ گئے. تو اب وہ اس حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے شدید دشوار ہوا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی یہ حربہ استعمال کرنے کو تیار ہے. جوئش لابی تو ہے ہی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، یہ جتنے بھی کانگریس مین اور یہ سینیٹرز جن کے یہ پاؤں جا کے پڑتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ موسٹلی جوئش لابی کے ہیں. اور گولڈ سمتھ کون ہے؟ جمائمہ کون ہے؟ زیک کون ہے؟ سارے جوئش لابی کا حصہ ہے، جوئش لابی. اور جوئش لابی نے ان پہ انویسٹ کیا ہوا ہے. یہ جو ساری ایک انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ گند پھیلایا ہے اور ہماری فیبرک جو ہے سوسائٹی کا اس کو ستیاناش جس کا پھیرا ہے، یہ انہوں نے پروفیشنل کمپنیز اس پیسے سے ہائر کر کے تو پھر یہ سارا سلسلہ بنایا. لیکن جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، ماضی میں بھی بہت سی پریس کانفرنسز ہوئیں، بڑی ہارڈ پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، لیکن ادارے نے کبھی اتنا غصہ نہیں دکھایا، اتنا سخت موقف نہیں اپنایا اور ان کو بھی بہت زیادہ مارجن اور ٹائم دیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف کی، عمران خان کی کیا ایسی غلطیاں ہیں کہ ادارہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے، بلکہ انہوں نے ادارے کے لوگوں کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے؟ دیکھیں خان ہے تو پاکستان ہے، یہی بیماری ہے اس کو. وہ اپنے آپ کو پاکستان سے اور پاکستان کے اداروں سے اور پاکستان کی قوم سے اوپر سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نہیں ہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں ہوں تو سب کچھ ہے. یہ بڑی اس کی خام خیالی ہے. یہ جو ایک ببل جس میں وہ رہ رہا ہے، یہ اس کو ختم کرنا لازم ہو گیا تھا. اس کو میں نے آپ کو بتایا نا، جتنی اس کو ڈھیل دی گئی ہے کسی کو نہیں دی گئی ہے. جب دھرنا ہو رہا تھا اور یہ سارا سلسلہ جب چل رہا تھا تو اس کو بڑی سپورٹ تھی اور اس پہ بڑی امیدیں تھیں، لیکن اس نے آ کے وہ امیدیں پاش کر دیں اور یہ ایک اپنی ڈگر پہ چل پڑا. اب اندازہ کریں کہ آپ لوگوں کو اکسا کے اپنے جو ادارے ہیں اور جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کو چن چن کے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں. آپ میں اتنی بےغیرتی ہو اور اتنی بے شرمی ہو کہ آپ اپنے جو شہداء ہیں ان کے یادگاروں کو کی بے حرمتی لوگوں سے کروائیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر لی، ان کی قربانی کو آپ رائیگاں کر رہے ہیں. تو یہ تو ناقابل معافی چیزیں انہوں نے کروائی ہیں، گمراہ کیا ہے انہوں نے قوم کو. آپ دیکھیں میں انڈین چینلز پہ جاتی ہوں
تو آج کل تو بڑی محبت ان کو یہ دیوانے ہوئے ہیں خان کی محبت میں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو 75 سال سے کوشش کر نہیں. آپ میرے خیال میں چینلز کے وہ حالات نہیں رہے, لوگوں کو بھی اب آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگ گئی ہے. انڈین چینلز کی بات کر اچھا, رہی ہوں انڈین چینلز, میں ابھی یہاں کی نہیں بات کر رہی. ان کو تو ہر وہ چیز چاہیے جو پاکستان کی مخالفت میں ہو. مجھے یہ بتائیں, اور یہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. بتائیں نا, وہ تو اس وقت اتنا ایئر ٹائم دیتے ہیں, وہ ان کی بہنیں, ان کے بچے, ان کے سارے معاملات ہر وقت ان کی چینل پہ. نورین نیازی جو انڈین چینل پہ گئیں اور جہاں سے یہ سلسلہ جو تھا وہ اس کا آغاز ہوا, پہلے تو اندر کھاتے ہی ساری ہیلپ اور وہ معاملات چل رہے تھے نا, تو آپ کو تو کھل کے سارا کچھ سامنے آ گیا. یہ چیز کیا ثابت کرتا ہے کہ کیا یہ غداری نہیں کر رہے, یا یہ جس طریقے سے نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے عمران خان, یہ چیزیں کیا وہ چیزیں ثابت نہیں کر رہی؟ میرے خیال میں غداری تو ایک چھوٹا لفظ ہو گیا ان کے لیے. اب بے غیرتی بے شرمی جو ہے عروج کو پہنچ گئی ہے. یہ انہوں نے یہ پراکسی بن گئے, یہ بی ٹیم بن گئے انڈیا کی, بھارت کی, اور وہاں سے بیٹھ کے اپنے ملک کو, اپنے اداروں کو, اپنی فوج کو, اپنے فوج کے سربراہ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں یہ ناکام ہو گئے, ٹوٹلی ناکام ہو گئے. اندازہ کرو کہ یہاں تک جا کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی مارکہ حق میں تو ہمیں کوئی فتح نہیں ہوئی تھی, یہ تو ایسے ہی ہو گیا. اب یہ مطلب آپ نورین کا وہ ذرا انٹرویو سن لیں, ان کا دماغ جو ہے نا چل گیا. یعنی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اگر ملک کو نقصان پہنچتا ہے یا ان کو پہنچانا پڑے تو یہ کسی بھی طور پیچھے نہیں, نہ ہوں گے, نہ ہٹیں گے. یہ اقتدار کے لیے اب کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. اقتدار تو ملنے والا نہیں ہے, پابندی لگ سکتی ہے ویسے. دیکھیں جو ان کی حرکتیں, اقتدار تو یہ 2035 تک تو کم از کم بھول جائیں. اس میں ان کے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں پی ٹی آئی میں, شاہ محمود ہو گئے اور اس طرح سے جن کو پولیٹیکل لوگ جو ہیں ان کو تو بالکل سائڈ لائن انہوں نے کر دیا. ان کی نہ یہ بات سنتے ہیں, نہ ان کو کوئی یہ گھاس ڈالتے ہیں. یہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو کہ گالی گلوچ کریں, پگڑیاں اچھالیں, انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کریں, جا کے نیشنلی ایک اداروں کے خلاف مہم چلائیں. اس طرح کے لوگ ان کو پسند ہیں, ان کو شاباشی ملتی ہے. یہ کیوں بند ہوا ان کا ملاقاتوں کا سلسلہ؟ یہ علیمہ خان جاتی تھی اندر, ان کے 4 اکاؤنٹ تھے ای میلز کے, وہ جے آئی ٹی میں یہ تفتیش ہو کے وہ ان اکاؤنٹس کے تھرو سارا یہ بیانیہ جو اڈیالہ سے نکلتا تھا, یہ جو ایک ذہنی خلفشار جو ہے اس کا جو ایک بیانیہ نکلتا تھا, وہ یہ جبران الیاس کو پہنچاتے تھے, اظہر مشوانی کو پہنچاتے تھے, شہباز گل کو پہنچاتے تھے, شہزاد اکبر کو پہنچاتے تھے, اور وہ علم نشہ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتے تھے. یہ ان کا کام تھا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں, ان کو ایسی اجازت دی جا سکتی ہے؟ سوال ہی بالکل بھی. نہ ان کو ریاست اجازت دے گی, نہ ریاست کے ادارے اجازت دیں گے, نہ یہ قوم اجازت دے گی. عوام نے بھی اب کل آپ جلسہ دیکھ لیں, زیادہ دور کی کیا بات کرنی ہے. کل کا آپ جو پشاور میں ایک مختصر سا جلسہ تھا جس کا یہ بہت بڑا, ہاں وہ جلسی, وہ آپ دیکھ لیں تو وہاں سے ہی آپ کو جو چیزیں ہیں وہ عیاں نظر آئیں گی. آنے والے دنوں میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوتا دیکھ رہی ہیں؟ یہ سب ان کو باہر سے کوئی دشمن نہیں چاہیے, یہ اپنے سب سے بڑے دشمن بن گئے. جو میرے خیال میں ان میں جو ذرا سینئر لوگ ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں گے, ایک فارورڈ بلاک بن جائے گا, اور جو اسی طرح سے یہ دہشت گردی کے زمرے میں, میں تو ان کو کہوں گی آنا شروع ہو گئے, کیونکہ یہ انہوں نے ہتھیار اٹھائے ریاست کے خلاف. انہوں نے پوری دنیا میں دیکھے نا, آپ آئی ایم ایف کے پاس جا کے کہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ بات چیت بند کر دیں, آپ لوگوں کو اکسائیں کہ ریمیٹنسز بند کر دیں. کون ایسے کرتا ہے؟ اور پھر آپ کہیں کہ جی ٹیکس نہیں دینا, آپ اپنے بل جلا دیں. کون ایسے کرتا ہے؟ اور بل جلانے کی بات یہ, لوگوں سے بل جلوا دیے, ہم سے بل جلوا دیے تھے. خود جناب پتہ چلا کہ جی بیگم صاحب گرم پانی کے بغیر نہا نہیں سکتی ہیں, خود بل پے کر دیا, اور وہ گیس کا کنیکشن چل پڑا. وہی نا کہ عوام کو جس لیول پر یہ بیٹھے رہے, تو یہ گمراہ کر سکتے ہیں. لوگوں کو استعمال کرنا ہے نا, لیکن لوگ ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور میں تو ایک سینٹنس پہ بڑی حیران تھی, ڈی جی آئی ایس بی آر نے کہا, میں دیکھ رہی ہوں, میں خود بھی ایجوکیشنسٹ ہوں, یہ اتنی نیگیٹو ذہن سازی کرتا ہے یہ ذہنی مریض جو بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ میں,
کہ DGISPR نے کہا کہ جو ہم جا کے ملتے ہیں یونیورسٹیز میں یوتھ کے ساتھ، ان کو انگیج کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں ترقی کر رہا ہے اور کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور کیا پاکستان کی وقت ویلیو اب بن رہی ہے پوری دنیا میں. تو آگے سے پتہ ہے کیا ان کے ذہن میں ڈالتا ہے یہ ذہنی مریض، کہ جو ملے گا ان سے DGISPR سے وہ غدار ہے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑا آپ سوچیں کہ مجرمانہ فیل کیا ہو سکتا ہے، فیل کیا ہوگا جو آپ ذہنوں کو اس طریقے سے آپ ان کو ان کی برین واشنگ کرنے کی برین واشنگ آپ کر رہے ہیں. اچھا، عمران خان کے دور میں یہ بات بہت کہی جاتی تھی، اور اب تو یہ بات مطلب لوگ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر جنسی استحصال ہوتا تھا خواتین کا، اور جس حوالے سے عائشہ گل علائی بھی منظر عام پر آئی، اور بھی بڑی خواتین تھیں، افشاں لطیف نے بھی بہت سی چیزیں جو تھیں وہ بیان کیں. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا وہ دور دیکھا ہوا ہے، کہ کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ بنی گالا میں کیا ہوتا تھا، خواتین کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ اس پارٹی پر یہ الزام تو بہت لگتا ہے، تو آپ نے تو وہ چیزیں قریب سے دیکھی ہیں. دیکھیں، میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ خواتین کو فرنٹ فیس بنایا ہوا تھا اور یوتھ کو بھی فرنٹ فیس بنایا ہوا تھا، لیکن اصل میں صرف ان کو وہ حقیقت میں وہ استعمال کرتے تھے. میں نے کئی دفعہ جو ہے شکایت کی تھی کہ جو آپ کے جلسے جلوسوں میں خواتین بہت ہراساں ہوتی ہیں، سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، کوئی پارٹی ایکشن نہیں لیتی ہے، الٹا میرے گلے پڑ گئے کہ تم نے کیوں یہ بات کی ہے. تو یہ ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی عورت کی عزت ہے نہیں ہے، کسی کو خطرہ ہے نہیں ہے، بس یہ اپنے میں سارے مست تھے. اور دیکھیں، میں تو کسی کے اوپر بالکل میں کوئی الزام تراشی نہیں کرنا چاہوں گی، لیکن جو حقیقت ہے وہ عائشہ گلالے نے کے ساتھ جو ہوا، جو ریحام کے ساتھ ہوا، اور ان ساری اور بھری ہوئی ایک لمبی لسٹ ہے خواتین کی جو جن کا ذکر ان کے اور کچھ خواتین تو ایک اپنے میوچل کانسینٹ سے بھی انوالو تھی نا، کہ ان کو کوئی پارٹی میں عہدے مل جائے. سیتا وائٹ سے لے کے مطلب ریحام تک، کوئی پتہ نہیں کتنی ان گنت خواتین خود کہتے ہیں کہ جی میں پلے بوائے تھا. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک خاتون کی عزت کرنا انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں. اچھا، عمران خان ہمیشہ سے نہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں نا، تو جو ہمیں ٹریننگ دی جاتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے ان کو اتنا گندا کریں، جو خان کے خلاف اٹھ کے بات کر لینا عورت، تو اس کو اتنا گندا کریں کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس پارٹی کا اصل چہرہ تھا، اور یہی پارٹی کی اسٹریٹجی تھی. اور آپ دیکھیں پچھلے ادوار میں اٹھا کے سارے ہم لوگ ویڈیو کلپس بنا کے نا ان خواتین کے خلاف ہم اوپر اپلوڈ کرتے تھے. اس کا غلط بات ہے. جبکہ آپ اندر پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور یہ کس طریقے سے. اور جب ان کا نکاح بھی ہوا تھا تب بھی ہمیں پتا تھا کیا تماشا ہو رہا ہے، لیکن ہم چپ کر جاتے تھے. ہم کہتے تھے چلو کوئی بات نہیں، ان کی پرائیویٹ زندگی ہے، پردہ ڈال دو. لیکن کب تک یہ دیکھیں نا، ان کی باتیں، یہ اپنے آپ کو ایک رول ماڈل سمجھتے تھے. تو آپ یوتھ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اچھا، عمران خان ہمیشہ سے، یا پاکستان تحریک انصاف بھی اس بات چیز کو بہت زیادہ سیکنڈ کرتی رہی عمران خان کی، کہ جی ہم موروثیت کے خلاف ہیں. لیکن اب ان کی اپنی بہنیں سیاست میں کس بیس پر حصہ لے رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو آگے بڑھا رہی ہیں، یا وہ صرف اسی حد تک ہیں کہ چلو بھائی اندر ہے اور اس کو نکلوانے میں جو وہ رول پلے کر سکتی ہیں وہ کریں. لیکن علیمہ خان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شاید خود کو عمران خان کا جانشین سمجھتی ہیں. عمران خان نہیں سمجھتے، وہ خود سمجھتی ہیں. دیکھیں، معروثیت کے تو انہوں نے جسے کہتے ہیں نا وہ دھچکے اڑ گئے ہیں. اب ان کی جو انہوں نے دیکھیں شروع سے اپنی اسپیس کیسے بنائی تھی سیاست میں، یہی کہہ کے بنائی تھی نا کہ جی یہ باقی پارٹیز جو ہیں یہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کو آگے لاتے ہیں، آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کبھی بھی ایک کسی پوزیشن میں نہیں آ سکیں گے، صرف یہ آپس میں ایک دوسرے کو نوازتے ہیں. اسی پہ انہوں نے لوگوں کی ذہن سازی کی اور اس وقت اپنی بہنوں کو ذرا پیچھے رکھا. لیکن اب آپ نے دیکھا کہ پی ایم بننے کے بعد معروثیت عروج پہ چلی گئی.
ساری چیزیں ایک وہ جو مرشد صاحبہ تھیں وہ انہوں نے اپنی کنٹرول میں کر لی. ان کے بغیر یہ چوں تک نہیں کرتے تھے, یہ کوئی ڈیسیجن نہیں لیتے تھے. کوئی خود اب مانتے ہیں کہ جی کوئی اسٹیٹ کی جو سب سے مشکل فیصلہ ہوتا تھا وہ میں ان کے مشورے سے کرتا تھا. اگر کوئی سیکرٹری لگانا ہوتا تھا, اس کی تصویر آتی تھی, اس پہ اگر ٹک لگتا تھا نا تو وہ اپوائنٹ ہوتا تھا. اگر اس پہ یہ محترمہ کاٹا لگا دیتی تھی تو وہ فارغ ہو جاتا تھا. اس حد تک. اور پھر وہ ہنس کے فائلیں سائن کرنا, اور 5 کیرٹ ڈائمنڈ, اور وہ ساری القادر ٹرسٹ کی وہ 450 کنال زمین, اور مطلب ہے کہ انبار لگے, فہرست ہے جو بہت طویل ہے, انبار لگے ہوئے. تو علیمہ خان جو ہیں وہ اس وقت پورے فل ان کی اور یہ جو مرشد صاحبہ ہیں ان کی آپس میں رسا کشی ہو رہی. ہر کوئی پارٹی, ابھی وہ جیل میں ہے تب بھی رسا کشی کا سلسلہ جاری. وہ یوسف زئی نہیں ہے ان کی وہ جو محترمہ مشال یوسف زئی, تو وہ انہوں نے اپنے اپنے کارندے موکرین آگے پیچھے بھیجے ہوئے سارے. تو وہ سارے جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ٹیک اوور کر لیں, اور بھلے سے بانی صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں. تو اس لیے تو بانی صاحب نکلتے. وہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ بھی دیکھو سب بھگوڑے ہوئے ہیں, اور سب اس چکر میں کہ یہ پارٹی ہمارے کنٹرول میں آئے. تو ماروثیت کے علاوہ تو اس پارٹی میں کچھ بچا ہی نہیں. اب عمر ایوب کو دیکھیں, لیکن میرے خیال میں عمران خان کسی کو نامینیٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ لوگ خود ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان اندر رہے, یوٹیوبرز کی دکانیں چلتی رہیں, ان کی سیاست چلتی رہے, اور اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ جو ہے جانتی لگی ہوئی ہے باہر والوں کی. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ بھئی اچھا خان بھی وہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ دیسی مرغیاں کھا رہا ہے. ویسے میرے خیال میں وہ چیزیں اب بند ہو جائیں گی. جس طریقے سے پریس کانفرنس ہوئی ہے نا, اپنا ان کو سائیکل مشین ملے گی, نہ 6 سیلوں کا وہ جو پورا کمرہ ہے وہ ملے گا, نہ واک کی اجازت. آپ رول آف لا کی سارا دن آپ پڑھتے رہتے ہیں گردان, تو پھر یہ باقی قیدی جو ہیں ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے, صرف آپ ہی کا رائٹ ہے یہاں پہ یہ ساری چیزیں لینے کا. تو اس طرح کی پھر جو باقی قیدیوں کو فیسلٹیز ہیں بی کلاس میں وہی آپ کو بھی مل چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے یہ پریس کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد آنے والا ہر دن جو ہے وہ اب عمران خان کے لیے مشکل اگر آپ نہیں کوئی ایکشن لیں گے تو پھر آنے والے دنوں میں کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, بالکل کوئی بھی ریاست پہ حملہ کر دے گا. پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمارے تو اتنے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈرز پہ ہماری خطرات ہیں, دشمن ہیں, ہم 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا کر رہے ہیں, ہائبرڈ. مطلب ہم تو یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتے کہ اس طرح سے ریاست جو ہے وہ کمزور ہو اور ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ عظمیٰ کاردار صاحبہ, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اپنا قیمتی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. آنے والے دنوں میں پارٹی کے ساتھ کیا ہوگا یہ اب دیکھنے لائق ہی ہوگا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.